48 گھنٹے نہایت اہم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین اس وقت صرف پنجاب میں 68 کے قریب لوگ جان سے جا چکے ہیں۔ طوفان آندھی آنے کا الرٹ جاری ہو چکا ہے۔ یہ آندھی خوفناک ہوگی، طوفان آپ کی چھتیں اڑا دے گا۔ اس کے علاوہ اسامہ صاحب نے جب میں یہ جملہ کہنا تو اسامہ صاحب نے یوں سکرین کی طرف دیکھنا ہے، اور بات اچھی نہیں ہے لیکن اسمائل یہ اسامہ صاحب کریں گے، کیونکہ یو کے بعد آج نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA جو پاکستان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ خوراک ذخیرہ کر لیں، جو حساس جو زیادہ علاقے ہیں وہاں پر یہ بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ اسلام آباد خطرے میں ہے، مارلا کے پہاڑ ہلیں گے، سمندر پانی اچھال میں آئے گا، اور جولائی کے ڈیٹ بتائی تھی 15 جولائی، اور آج آپ کے سامنے ہے، کریڈٹ نہیں لینا، کریڈٹ اس اللہ کی ذات کا ہے، ہم صرف ایک ٹول ہیں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ 48 آورس انتہائی سینسٹیو، انتہائی حساس کیا ہونے والا ہے، یہ بارشیں کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ چاول کی فصل ڈوب چکی ہے، گندم کا ریٹ نہیں ملا، چاول کا نقصان ہو رہا ہے۔ کیا حالات بنیں گے جانتے ہیں محمد اسامہ علی، محقق، اسٹرالوجر، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں ریلیجیس اسکالر۔ اسامہ صاحب مطلب خوشی نہیں کہ آپ نے جو کہا وہ پورا ہوا، لیکن جو آپ نے کہا تھا وہ پورا ہوا۔ ہم کوئی غائب کا علم نہیں، خدا کی مرضی ہے، ہم نے تو صرف ریڈنگ دی تھی۔ آپ بتائیں یہ 48 آورس کتنے مشکل ہو سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سٹارٹ اس لیے اس سے لیا ہے کہ سب کو اس وقت پوری قوم کو یہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کم از کم ہر نماز میں 7 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو یہ 48 آورز ہی خطرناک نہیں ہیں، یہ تو NDMA ہے، ان کے اپنے ٹولز ہیں، ہمارے اپنے ٹولز ہیں۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا یہ جب ہم نے 12 جولائی کا ٹائم دیا تھا، لوگ کہتے تھے 13 کو کیا ہونا ہے، 13 کے بعد سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا، راہو کو دوبارہ سے اس نے جیسے کہتے وہ ریورس ڈگری میں گیا، راہو کے پھر سائن کے قریب۔ اب ہوائیں پھر تیز ہوں گی، پانی ہوا پھر ادھم مچائے گا، اور پھر آپ لوگوں کو کیئر کرنی ہے اس بات کو لے کے کہ ہوا کو عام نہیں سمجھنا۔ نومبر تک یہ معاملہ رہے گا، نومبر تک پوری دنیا پانی سے ریلیٹڈ، ہوا پانی مل کے اپنی قدرت آپ کو دکھائے گی، جیسے کہتے ہیں نا قدرت کا نظام آپ کو اپنی اوقات دکھائے گا کہ آپ لوگ کتنے پانی میں ہیں۔ کیونکہ انسان جب بھی جیسے کہتے ہیں اوقات سے باہر ہونے لگتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ہم نے ہر چیز کا انتظام کر لیا ہے۔ اب اس ٹائم ذہنی طور پہ آپ جو صبح و شام یا اپنے شب و روز دیکھیں تو اس میں کہیں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھ کے کچھ کر رہے کہ یہ کروں نہ کروں۔ مالک حقیقی سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے اپنی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تنگ دستی پہلے بھیجتا ہوں تاکہ گریہ و زاری کرو۔ اور اس میں آپ کو یاد ہوگا جب یہ ہم نے 18 مئی سے بتا دیا تھا کہ کسانوں کے لیے ٹف ٹائم ہے، کسان ابھی احتجاج میں بھی آئیں گے، اور پنجاب انڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب اٹھ کھڑا ہوا ہے، وہاں احتجاج اور وہ سارے معاملات انڈیا کے چل رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان کا بھی کسان اگلے 18 ماہ بہت سویر حالات سے گزرے گا، اور کسان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے، کیونکہ 70% یہ ایگریکلچرل کنٹری ہے، تو ذاتی طور پہ تو اس کی سب سے پاورفل منسٹری ایگریکلچر کی ہونی چاہیے، لیکن
بدقسمتی کہہ لیں کہ مجھے اس وقت نہیں پتا کہ آپ کا ایگریکلچرل منسٹر کون ہے. ملک کی یہ حالت ہو کہ جس کی 70% آبادی اور جیسے کہتے ہیں 70% اس کی جی ڈی پی کا اور اس کا انحصار جو پروڈکشن ہے اس کی وہ ایگری کی ہو، اور وہاں کے ایگری منسٹر کا نہ پتا ہو کسی کو، تو پھر یہ جو سہانے خواب ہیں، ٹائیگر بن گیا، اڑان اور پتہ نہیں کون کون سی باتیں، کہانیاں، تو وہ بس کہانیاں ہی ہیں. اور یہ کہانیاں اپنے اینڈ کو جیسے کہتے ہیں نا، مچھلی نے پتھر چاٹ کے واپس ہونا ہے. کسان کے لیے گڈ نیوز نہیں ہے. کسان کے لیے ہم نے اب شاید پچھلی ویڈیوز جا کے غور سے دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بڑا لائٹ لیا جاتا ہے، کہ کہا تھا کہ کسانوں کے لیے ٹف ٹائم ہے، کسان اپنی پلاننگز جو ہیں وہ بدلیں، قرضوں سے کم فصل کو قرضوں سے نکالیں، اور اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ سادگی کی طرف اپنے آپ کو مینٹین کریں، ادھار سے بچیں، ورنہ یہ قرضے جان نہیں چھوڑیں گے. اور جو فصلوں کے ریٹ ہیں وہ بھی یہ ہے کہ اپنا کسان کو تو چاہیے اپنی گوشت، اپنا مرغی، اپنا جو ایسے وہ ہے بھی صحیح ان کا سسٹم، لیکن پھر بھی اب وہ بھی کافی زیادہ ماڈرنائز ہو چکے ہیں، برائلر پہ انحصار کر رہے ہیں اور باقی معاملات میں. تو کسانوں کو تو چاہیے کہ اپنی کم از کم جو بنیادی ڈیلی مرہ کی ضروریات ہیں ان کا انتظام کریں، اور اس ٹائم کو بڑی حکمت سے اور بڑی دور اندیشی کے تحت گزاریں. مستقبل میں بھی جو بڑے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے سیڈ بینکس کریٹ کریں، سیڈ پہ کام کریں، سیڈ پریزرویشن پہ کام کریں، اور اپنے جو ڈیمز کریٹ کریں، اپنے سسٹمز انڈیپینڈنٹ بنانے شروع کریں. کیونکہ آگے امید نہ رکھیں کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ ملے گی، کیونکہ دیکھیں قدرت ایکٹیویٹ ہے، اور آپ لوگوں کی جو اجتماعی غلطیاں ہوتی ہیں وہ پھر سکی کے ساتھ گیلی بھی جاتی ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ سکی کے ساتھ گیلی بھی جلتی ہے، یہ وہ معاملہ ہے. اب اس میں کوئی اچھا کرے برا کرے ڈزنٹ میٹر، اجتماعی بحثیت قوم ہم لوگوں کی ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے، بنیادیں ٹھیک نہیں، اور ہونے کا چانس اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹھیک کیسے ہونی ہے. مطلب کہاں سے شروع کریں گے تو ٹھیک ہوگا، ڈائنامکس ہی الٹی ہے. اور اس حوالے سے اب کسانوں کے لیے بس یہ ہے کہ اپنے فکر کریں اور پلاننگز پرانے حساب سے نہ کریں. کسان مار کیسے کھائے گا؟ جب کسان پچھلے حالات کو سوچے گا، پچھلے سال ایویں کیتا سی تو پھر پچھلے سال ایویں کیتا سی تو کوئی نہیں قرضہ لے جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا، تو وہ چکر ختم. ہر دن گزرتا آپ لوگوں کے لیے انسرٹینٹی سے بھرا ہوا ہے. کہیں پانی کی مار آئے گی، کہیں میزائلوں کی مار آئے گی. جتنا بارود دنیا میں چل گیا، گلیشیئر نہیں پگھلنے سر جی. یہ ابھی جس سے بھی آپ یہ جو رپورٹس تو دیکھیں، مطلب ایران پہ کتنا چلا ہے، اسرائیل پہ کتنا چلا، اسرائیل نے ارد گرد کتنا چلا دیا، رشیا یوکرائن میں کتنا چل گیا، اور وہ آپ کی سائڈ ساری برفوں کی جمی ہوئی سائڈز، ادھر وہ رخ جو ہے ان کے سیک نہیں جا رہے، پگھلنے نہیں ہے، گلیشیئر پگھلنے نہیں تھے. اور پھر یاد ہوگا ہم نے پچھلے سال کی ویڈیو پڑھی ہوگی جب ہم نے بتایا تھا کہ سن کی 2 ڈگری تاپمان بڑھے گا، جو ناسا کی رپورٹ پہ ہم نے پچھلے سال ایک ویڈیو کی تھی، اور اس میں ٹیمپریچرز کا بتایا تھا کہ وہ چانسز ہیں کہ ٹیمپریچرز ناسا کہہ رہا ہے بہت ہائی ہو جائیں. تو وہ ڈیفینیٹلی گلیشیئر پگھلنے میں، ایک بارود اوپر سے ڈگری کا بڑھنا، دونوں ہی فیکٹر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اب ایسٹرالوجی کی زبان میں سیٹرن پانی کے سائن میں آیا ہے، واٹر سائن میں آیا ہے، اور پہلے جب راہو کے ساتھ ہم نے کہا تھا بہت زیادہ، اس وقت بھی قدرتی آفات پوری دنیا نے دیکھی. اب یہ واپس گھوما ہے اسی کی طرف، تو ڈیفینیٹلی اس نے جو ہے نومبر تک آپ لوگوں کو تنگ کرنا. یہ 48 گھنٹے کی کوئی وہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہنے والے کو تو ہر روز لگ رہا ہے کہ آج کا دن جیسا پہلا دن نہیں تھا. میں نے کہا تھا نا، آپ لوگ ہر بار کہا کریں گے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ نئی بات ہے، نئی بات ہے. جب یہ مارچ کی میرا خیال ہے پروگرامز اگر ہمارے ناظرین دیکھیں تو اس میں یہ عرض کی تھی کہ اب آپ لوگوں کو ہر روز ہر بات ہی نئی لگے گی. نیو ٹو نارمل کی ٹرم جو ہے نا، دیکھیں دنیا کے منہ پہ بھی آ گئی، نیو نارمل، نیو نارمل. تو یہ نیو نارمل قدرت نے بھی آپ کو دکھانا ہے. آپ کے سے میزائلوں نے یا جنگی حکمت عملیوں نے یا بندے مارنے پہ یا بم مارنے پہ نہیں ہونا، قدرت نے بھی نیو نارمل سیٹ کرنا ہے آپ کے لیے. تو اس دفعہ کا جو سارا معاملہ ہے، سیلاب کو لے کے، طوفانوں کو لے کے، زلزلوں کو لے کے، پانی کے اچھال کو لے کے، وہ بھی نیو نارمل ہوگا.
آپ کہیں گے ایسا کبھی نہیں دیکھا. تو اس لیے ابھی بھی ہماری تو آپ لوگوں کو سمجھ ہی اس وقت آتی ہے جب بالکل وہ پانی سر پہ آ جاتا ہے. پہلے آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے. لیکن خدا را اس وقت ایک تو یہ سیاحتی مقاموں کی سائڈ پہ بالکل نہ جائیں. وہ کل میں کسی کو ملا تو کہہ رہے جی ہم بائکس پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا یار ادھر تو خطرات ہیں. وہ کہتے نہیں جی وہ راستہ بڑا صاف ہے. میں نے کہا یار لینڈ سلائڈنگ اور بڑا کچھ ہو سکتا ہے. کہتے نہیں جی وہ تو فلانا ہم نے یہاں سے گزرنا ہے ناران سے, پھر ہم نے وہاں سے جانا ہے, وہ بڑا کلیئر راستہ ہے. میں نے کہا اچھا بھائی ہمارا کام تو بتانا ہے. تو پلیز ہمارا ویور ہماری ذمہ داری ہے, ہماری جتنی جو سن رہا ہے ظاہری بات ہے ہم اسی کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کا سبب بنا رہا ہے ہمیں آپ کو. ہم بھی اتنے ضروری ہیں, آپ بھی اتنے ضروری ہیں. سننے والا, بتانے والا, ہم سب ایک جیسے کہتے ہیں اس میں امپورٹنٹ ہے. اور اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ کسان بہت زیادہ کریٹیکل صورتحال سے گزرے گا. 18 مہینے یہ صرف یہ 48 گھنٹے اور اس چکروں میں این ڈی ایم میں جو اناؤنس کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ لوگ مسلسل نومبر تک اس کو فیس کریں گے, ان سارے اس کے کنسیکوینسز فیس کریں گے. ابھی نومبر میں میرا خیال ابھی ہم کل کے پروگرام کرتے ہیں سورج گرہن اور اگلا آنے والا, وہ اس سے جوڑتے ہیں کہ اگلا گرہن بھی آ رہا ہے. یہ ابھی مارچ میں جو سارا سنگم ہوا تھا, یاد ہے کہا تھا کہ پلانٹری پریڈ ہوئی ہے اور وہ ساری کی سارے اکٹھے ایک ہی جگہ سے ہو کے دوبارہ سے اب نکلنے شروع ہوئے ہیں. اب دوبارہ سے جیسے کہتے ہیں نا کہ اس جولائی سے آن ورڈ نئی کہانی شروع ہونی ہے. سارے اپنے وہ جیسے کہتے ہیں کہ اس سے گزریں گے اور سورج گرہن, چاند گرہن سب لگنا. اور اس کے نتائج جو ہیں بس لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ اسٹرالوجی کی زبان نہیں سمجھتے تو کم از کم اللہ کے حکموں کو سمجھیں کہ اس ٹائم اللہ کے لیے کیا ہو رہا ہے. آپ اپنی زندگیوں میں گرے باندھوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر رہے ہیں سارے دن میں. اور اس وقت جو سب سے ضروری پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق دیگچی ہو, دیگچا ہو, وہ جیسے کہتے ہیں کوئی دیگ ہو, جتنی استطاعت ہے فوڈ کا انتظام کریں. اور کچی بستیاں اور کچے آبادیوں میں جو بہت زیادہ جو نیم شہری علاقے گاؤں کنورٹ ہو چکے ہیں وہ اپنے قریب کے کچے جگہوں پہ کھانے کا انتظام کریں, کیونکہ چولہا نہیں جلتا اس حالت میں. خصوصاً وہ جو لکڑیوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, خصوصاً وہ لوگ جن کی دہاڑی ہے, جو بےچارے روزمرہ کی اس کو وہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں پانی کی اس حالت میں. اس ٹائم قوم کو چاہیے کہ صرف اور صرف آگے بڑھیں. نوجوان اپنی ایکٹیویٹی اڈاپٹ کریں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جب چھٹی ہوتی ہے تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہم یو کے میں دیکھتے تھے کہ جاب اس کو ملتی تھی جس نے کوئی سوشل ورک کیا ہو. مطلب اگر اس کے پروفائل میں سوشل ورک ہو تو وہ بڑی جاب اس کو پریورٹی پہ رکھا جاتا تھا. اس وقت ایک عجیب انڈیویجولزم میں چلی گئی ہے, قوم بکھر رہی ہے ذہنی طور پہ. مسجد نہیں جوڑ رہی. جو سب سے بڑا ہمارے پاس ایک مینجمنٹ کا سسٹم تھا ہماری مسجد تھی. مسجد مضبوط ہو جاتی تو تب بھی ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل جو ہے وہ جنم نہ لیتے. لیکن مولوی تنخواہ دار ہو گیا, مولوی ادھر ایک اسٹپنی کا رول کر رہا ہوتا ہے. ایک بہت بڑا عالم کبھی بھی فجر میں نہیں ملتا آپ کو, حالانکہ علم پہ امامت ہے کہ جو پیش نماز ہوگا وہ علم میں سب سے زیادہ ہوگا, متقی ہوگا. وہ جو عام اذان دینے والا وہ فجر کے ٹائم سٹپنی فجر پڑھاتی ہے, اور جو عالم صاحب ہے وہ دن کی اچھی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ نمازوں پہ ملتے ہیں جو ان کے لیے کمفرٹیبل ہیں. تو یہ تو اب مسجد کا حال ہے ہماری. تو اب کس طریقے سے یہ ہوگا؟ مسجد کو مضبوط کیے بغیر آپ لوگ کبھی بھی اس کرائسس سے نہیں نکل پائیں گے. قوم نے جب بھی آپ کی نکلنا ہے اس کو مسجد کو مضبوط کرنا ہوگا, مسجد سے مینیج کرنا ہوگا. مینجمنٹ مسجد سے ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کا پولیٹیکل سسٹم تو ویسے ہی جو پولیٹیکل اس کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ بھی اس پہ مطمئن نہیں ہے. ان کی بھی تو ایک سوچ ہے کہ یار یہ لوگ کون سا اتنے مطلب 3-4 کروڑ ووٹ ڈلا, 5 کروڑ ڈلا, یہ تو 24 کروڑ ہے. تو ووٹنگ ٹرن اوور جتنا بھی ہو جائے رجسٹرڈ ووٹر ہی اتنا ہے. تو آبادی کا ایک صرف جیسے کہتے ہیں 24 میں سے 20 کروڑ تو ابھی آؤٹ آف وہ جیسے کہتے ہیں اس سے آؤٹ ہے, تو اس لیے اس کو بادر نہیں کیا جاتا. لیکن اگر مسجد ہے وہ ہر جگہ ہے, ہر گلی میں ہے, ہر محلے میں ہے. اس کو مضبوط کرنے کی طرف وہاں کے لوکل مقامی لوگوں کو چاہیے کہ اپنے فوڈ کے بھی بیک اپس کریٹ کریں. جیسے مسجد کے کوئی فنڈ اکٹھے کرتے تھے اسی طرح سے ایک اجتماعی کھانوں کا سسٹم شروع کریں
مسجد کا بیک اپس کریٹ کریں، مسجد کے اندر مینجمنٹ کو اڈاپٹ کریں تاکہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے، تاکہ کوئی جیسے کہتے ہیں کہ ان خطرات سے باہم، اور یہ ہمارے پروگرام چلو کوئی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے وہ تو اپنے طور پہ کرے اور دیکھے پھر انشاءاللہ کیسے نہیں مدد ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ کے گھر سے ہی ہوگی، وہاں برکت بھی ہوگی، اتحاد بھی ملے گا اور کرم بھی ہوگا۔ مسجد کو مضبوط کر کے اس کے اندر اپنے بیک اپس کریٹ کریں، آبادی کے حساب سے کھانے کے ہوں، اور جتنے جی یہ ٹھیک ہے، پیر اور ہمارے بزرگ جتنے بھی صوفی اور یہ سلسلوں کے پیر اور ان کی گدیاں، ان کو بھی چاہیے کہ اب اپنا رول پلے کریں، بہت زیادہ مطلب ان کو بھی آگے آنے کی ضرورت ہے، مینیج کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے ایسے فنڈز کریٹ کریں آگے۔ دیکھیں اب انہوں نے کہہ دیا خوراک اکٹھی کر لو، اب سنسنی پھیلا رہا ہے این ڈی ایم میں، ہیں بتائیں۔ اچھا آپ کو ٹائم سے پہلے کوئی بتا رہا ہے کہ اپنے، اچھا ہم کیا کہہ رہے تھے کہ یار لائف سٹائل بدل دو، 6 ماہ کا بیک اپس کریٹ کرنے لگ جاؤ، 6 ماہ کی چیزوں کو کرنا شروع کر دو۔ اور جہاں تک دہاڑی دار کی بات ہے، دیکھیں یہ قدرت کا پورا نظام ہے، سب ایک دوسرے میں جڑے ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھتے ہماری ذمہ داری۔ یقین جانے سفید پوش مرتا ہوتا ہے، غریب نہیں مرتا۔ غریب کو جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کھانے کا انتظام وافر کرتا ہے، اور کھانے کا انتظام وافر ہوتا ہے۔ سفید پوش آگے نہیں بڑھ سکتا، ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، پرابلم اس کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہم جس سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں یہ آگے وقت کی ضرورت بن جائے گی۔ مسجد کو مضبوط کیے بغیر آپ لوگوں کی بقا ممکن ہی نہیں ہے، مطلب اس میں لکیر لگا دیں اور گھروں میں لکھ کے رکھ لیں۔ آخر آپ لوگوں نے ایک دن مسجد سے مینیج ہونا ہے، مسجد سے ہی سیدھے ہونا ہے، اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کوئی انتظام، مطلب آپ کی گورنمنٹ، آپ کا بن پورا سسٹم جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی اب مزید امید لگائی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قدرتی آفات تو آپ کو دھکیلتی چلی جائیں گی۔ امریکہ بہ گیا، ٹیکساس کا دیکھیں، ادھر حالت تو دیکھیں، مطلب آپ دیکھیں کہ امریکہ اپنے آپ کو کیا نہیں سمجھتا ہر معاملے میں، ان کے ایٹیٹیوڈ، ان کے رویے۔ اور جب سر پہ پڑی ہے، پہلے آگ لگی تھی، بے بسی اوقات دکھا دی قدرت نے، اب پانی سے، اب بالکل پانی ہے صحیح، ہر طرف۔ چائنا کا بالکل حال صحیح، دیکھ لیں آپ، کیونکہ آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں، انسان نے یہ ٹیکنالوجیاں اڈاپٹ کر کے نا اسی میں مست ہو کے اب مسلح کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب گھٹنے گھسانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو پیسہ ہو تو یہ ہو جاتا ہے، پیسہ ہو تو وہ ہو جاتا ہے، یہ پڑا ہے پیسہ اور یہ پڑی ہیں ترقیاں، جب قدرت نے بہانا ہے تو بالکل بہا کے لے جانا ہے، اور اس میں نہا کے لے کوئی جانا ہے، بالکل صحیح، کوئی وہ بالکل جیسے صحیح، کہتے ہیں نا کہ دوسری بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح اسامہ صاحب۔ قدرت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں، کسی کی جرت نہیں، وہ چاہے کتنا طاقتور ہو قدرت کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ ناظرین اپنی تیاری کریں، مسلح پکڑیں، مسجد کو مضبوط کریں۔ ہمیں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک خدا حافظ۔